بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ عورتیں بات بات پر رونا شروع کر دیتی ہیں، اور یقیناً آپ نے عورتوں کو منہ چھپاتے روتے ہوئے دیکھا ہوگا، مگر کیا کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ عورتیں بے وجہ کیوں روتی ہیں، یا عورتیں ذرا ذرا سی بات پر رونے لگ جاتی ہیں؟ آپ میں سے بہت سارے اس بارے میں نہیں جانتے ہوں گے، اس لیے ہم آج کی ویڈیو میں آپ کو بتانے والے ہیں کہ عورتیں بے وجہ کیوں روتی ہیں۔ اس کی وجہ جان کر آپ بھی حیران ہو جائیں گے، اسی لیے دوستو آج کی اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ دوستو، اکثر آپ نے عورتوں کو گھروں میں روتے ہوئے دیکھا ہوگا، ان میں ہماری ماں، بہن اور بیٹیاں بھی ہیں، لیکن آپ میں سے بہت ہی کم لوگ جانتے ہوں گے کہ عورتیں بے وجہ کیوں روتی ہیں۔ تو چلیے آپ کو اس کی حیران کن وجہ بتاتے ہیں۔ دوستو، ایک مرتبہ ایک لڑکے نے اپنی ماں سے پوچھا، ماں آپ بے وجہ کیوں روتی ہیں؟ تو اس پر ماں نے ہنستے ہوئے جواب دیا، کیونکہ بیٹا میں ایک عورت ہوں۔ یہ سن کر لڑکے نے کہا کہ اماں میں کچھ سمجھ نہیں پایا۔ اس سے پہلے کہ بیٹا اپنی بات پوری کرتا، ماں نے بیٹے کو گلے لگا لیا اور کہنے لگی کہ بیٹا تم اس بات کو کبھی نہیں سمجھ پاؤ گے۔ لڑکے کو اپنے سوال کا جواب نہیں مل پایا، تو پھر وہ لڑکا اپنے باپ کے پاس پہنچ گیا اور جا کر کہنے لگا، ابا جان یہ عورتیں بے وجہ کیوں روتی ہیں، وہ ذرا ذرا سی بات پر کیوں رونے لگ جاتی ہیں؟ اس پر ابا نے بھی یہی کہا کہ بیٹا کیونکہ وہ عورتیں ہیں اس لیے وہ بات بات پر روتی ہیں۔ لڑکا ابھی بھی کچھ سمجھ نہیں پایا، یعنی اس کو ابھی تک اس بات کا جواب نہیں مل رہا تھا۔ اب وہ اس بات کو لے کر کافی پریشان رہنے لگا، کیونکہ کئی سال گزرنے کے باوجود بھی وہ بات کو سمجھ نہیں پایا کہ عورتیں ذرا ذرا سی بات پر رونے کیوں لگتی ہیں۔ پھر اس لڑکے کو ایک دن ایک بزرگ کا خیال آیا، بس یہی سوچ کر وہ لڑکا ان بزرگوں کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے انتہائی ادب کے ساتھ سوال کرنے لگا، سرکار میرے من میں ایک سوال ہے جو میں نے بہت سارے لوگوں سے پوچھا، لیکن مجھے کہیں سے بھی اس کا تسلی بخش جواب نہیں ملا، اس لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو کیا میں آپ سے سوال پوچھ سکتا ہوں؟ ہاں کا جواب ملنے پر وہ لڑکا اپنا سوال کرنے لگا کہ ایک سوال میرے ذہن میں کئی دنوں سے گردش کر رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ عورتیں ذرا ذرا سی بات پر کیوں رونے لگ جاتی ہیں، اور اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ بات بات پر بے وجہ رونے لگتی ہیں۔ تو ان بزرگوں نے فرمایا کہ اللہ نے جب عورت کو پیدا کیا، اللہ نے جب عورت کو بنایا تو اس کو مضبوط کندھوں سے نوازا تاکہ وہ اس دنیا کے ہر بوجھ کو برداشت کر سکے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے عورت کو نرم اور پیار کرنے والے بازوؤں سے بھی نوازا تاکہ وہ پیار دے سکے، اور ساتھ میں اتنی طاقت سے بھی نوازا کہ وہ اپنی کوکھ میں بچے کا بوجھ بھی برداشت کر سکے، اور وہ 9 مہینے تک بچے کو اپنی کوکھ میں رکھ کر اس کو پیدا کر سکے، اور کبھی وہ اپنے دھتکارے جانے کا غم بھی برداشت کر سکے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے عورت کو وہ خاص طاقت بھی عطا کی ہے تاکہ وہ اپنے خاندان کے ہر غم اور پریشانیوں کو بھی برداشت کر سکے، اور اپنے گھر اور اپنے گھر والوں کا پورا خیال رکھ سکے، اور برے حالات میں بھی بنا کسی شکوہ شکایت کے اپنی زبان پر لائے اپنے قدموں پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہ سکے۔ اور یہی نہیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے عورت کو نہ ختم ہونے والا پیار اور معاف کر دینے والا دل سے بھی نوازا ہے، چاہے عورت کی اولاد کتنی بھی گستاخ کیوں نہ ہو، وہ پلک جھپکتے میں بھی اس اولاد کو معاف کر سکے۔ اور آخر میں اللہ نے عورت کو آنسو بھی عطا کر دیے کہ جب کبھی عورت کی تکلیف یا پریشانی حد سے بڑھ جائے تو وہ اپنی اس پریشانی یا تکلیف کا بوجھ کم کرنے کے لیے اپنے آنسو بہا سکے، اور پھر وہ اپنی زندگی میں دوبارہ پھر سے نئے دکھوں، نئے غموں اور نئے چیلنجز کا سامنا کرنے کے لیے بھرپور طریقے سے تیار ہو سکے۔ عورت کی زندگی کا یہی ایک کمزور نقطہ ہے، اس لیے عورت کے ان آنسوں کی قدر کرنی چاہیے۔ اس لیے مردوں کو چاہیے کہ عورتوں کا ہر طرح سے خیال کریں، ان کی عزت کریں، عورتوں کے آنسوں کا کبھی
بھی مذاق نہیں بنانا چاہیے، چاہے وہ کسی بھی وجہ سے نکلے یا پھر بے وجہ ہی کیوں نہ نکلے ہوں، مگر عورت کے آنسوؤں کی ہمیشہ قدر کرنی چاہیے۔ انسانوں کی خوراک کی نالی اسی وقت کاٹ دی گئی تھی جب وہ اس دنیا میں آتا ہے، مگر آج بھی اس کا نشان ناف کی صورت میں ہمارے جسم پر موجود ہے، تاکہ ہم اس عظیم ہستی کو ہمیشہ یاد رکھ سکیں جو کہ ایک عورت تھی۔ اس کی تم قدر کر سکو جس نے 9 مہینوں تک تکالیف جھیل کر اپنے پیٹ میں تمہیں رکھا اور بہت ساری تکالیف جھیل کر ہمیں پیدا کیا۔ دوستو، اسی طرح ایک لڑکا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں آتا ہے اور سوال کرتا ہے کہ مرد پر اس زمین پر موجود کون سی چیز سب سے اہم ہے؟ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اس زمین پر مرد کے لیے سب سے قیمتی چیز اور سب سے بڑی دولت ایک اچھے کردار والی بیوی ہے۔ ایک بات یاد رکھو کہ انسان کے پاس کتنی ہی عزت کیوں نہ ہو، کتنی ہی شہرت اور کتنی ہی دولت کے انبار کیوں نہ ہو، مگر اس کے گھر میں اس کی بیوی بد کردار ہوگی تو اس انسان کی یہ دنیا سب چیزوں کے باوجود اس کے سامنے تو عزت کرے گی، مگر اس کی پیٹھ پیچھے اس کی برائیاں کرے گی، اس پر ہنسے گی، اس کی عزت کا تماشا بنائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو مرد کے لیے عزت بنا کر بھیجا ہے اور ایک عورت کے ساتھ ہی پورا گھر جڑا ہوا ہوتا ہے۔ اگر عورت بد کردار ہوئی تو دنیا والے صرف عورت کو ہی نہیں بلکہ پورے گھر کو بدکار سمجھیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مرد کی غیرت کا اندازہ اس بات سے لگایا جاتا ہے کہ اس کی عورت بدکار ہے یا با کردار۔ اسی طرح ایک اور لڑکا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور سوال کرتا ہے کہ آنے والے وقت میں انسان کی بے سکونی اور بربادی کی سب سے بڑی وجہ کیا ہوگی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ آنے والے وقت میں گھر کی بے سکونی اور بربادی عورت کی بغاوت کی وجہ سے ہوگی۔ وہ لڑکا سوال کرتا ہے کہ عورت بغاوت کیوں کرے گی؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کیونکہ مرد عورت کے حقوق پامال کرنے لگیں گے، اپنی بیویوں کو اپنا غلام سمجھنے لگیں گے اور انہیں بے عزت کرنے لگیں گے، اور انسان اسی طرح اپنے ہاتھوں سے ہی اپنا سکون دفن کر دے گا۔ اسلام میں عورت کو جو حقوق دیے گئے ہیں، اگر ان میں سے مرد کسی ایک کو بھی دبا جائے گا تو عورت بغاوت پر اتر آئے گی اور یہی چیز گھر کی بے سکونی، بربادی اور گھر کے ٹوٹنے کا سبب بنے گی۔ اسلام سے پہلے عورتوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا اور بہت سارے ظلم کیے جاتے تھے، لیکن یہ اسلام ہی ہے جس نے عورت کو عزت کا مقام دیا۔ بے شک دوستو، سب سے بہتر، سب سے بلند اور اعلیٰ دین اسلام ہی ہے، اور جو مقام اور مرتبہ خواتین کو اسلام نے دیا ہے وہ کسی اور مذہب میں نہیں۔ الحمدللہ، ہمیں فخر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان کے گھر میں پیدا کیا، ہمیں امت محمدیہ میں پیدا کیا۔ اب ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ہمیں جو طریقہ کار اللہ تعالیٰ نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا میں گزارنے کے بتائے ہیں، انہی پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزاریں، تاکہ نہ صرف ہماری یہ زندگی بلکہ آنے والی ابدی زندگی بھی سنور جائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دین کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین اسلام پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، اگر آپ میری ایسی مزید ویڈیوز کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل کے بٹن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔